السلام علیکم جی، اس ویڈیو میں آپ کو سندل کی کاشت کے متعلق انفارمیشن دینے جا رہا ہوں۔ پاکستان میں سندل کی جو کاشت ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور میں 90-95% نہیں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ 100% جو بندے ہیں وہ غلط طریقے سے سندل کی کاشت کر رہے ہیں اور ان کو فیوچر میں نقصان ہوگا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی بھائی سندل کی کاشت کرے گا اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا کہ سندل کیا ہے، اس کی کس طریقے سے کاشت کرنی ہے، اس کو بیچنا کہاں ہے، اس کی کون کون سی چیزیں فروخت کی جا سکتی ہیں، کن کن علاقوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اس ایک ویڈیو میں آپ کو سندل کی کاشت کے متعلق ہر چیز بتانے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ سندل کی کاشت کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو سیدھے رستے پہ رکھے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو سندل کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں۔ سندل کی جو اقسام ہیں وہ پوری دنیا میں دو ہیں، ایک ہے سفید سندل اور ایک ہے ریڈ سندل۔ جو ریڈ سندل ہے وہ قیمتی نہیں، دوسرا پاکستان کا جو درجہ حرارت ہے، جو ٹمپریچر ہے، وہ اس کے لیے موزوں نہیں۔ اس لیے اب پوری ویڈیو میں ہم ریڈ سندل کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف بات کریں گے سفید سندل پر۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریڈ سندل ہے وہ قیمتی نہیں۔ انڈین گورنمنٹ کے پاس ٹنوں کے حساب سے اس کا جو سٹاک ہے وہ پڑا ہوا ہے، لیکن مارکیٹ میں زیادہ ویلیو، زیادہ مانگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فروخت نہیں ہو رہے۔ پاکستان میں سندل کی کون سی جو قسم ہے اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں سندل کی ایک ہی قسم سفید سندل، جسے سنٹالم البم سندل کہا جاتا ہے، اس کی کاشت کی جا سکتی ہے اور یہی دنیا کی سب سے مہنگی سندل کی قسم ہے۔ آسٹریلیا میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن جو آسٹریلیا کی سندل ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی، اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں جتنی انڈین سندل کی ہے، اور ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ انڈیا سے ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی چیز سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی سندل کی جو اعلیٰ معیار کی خوشبو ہے یا جو لکڑی ہے وہ تیار کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اب ہم سفید سندل پر بات کریں گے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایک ہی ورائٹی کے مختلف نام رکھ لیتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف سفید جو سندل ہے وہ پاکستان میں کاشت کی جا سکتی ہے، اس کا نام سنٹالم البم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم اس پہ ہی بات کریں گے، آگے اور کوئی ورائٹی نہ ہے نہ اس پر بات ہوگی۔ پاکستان میں کن کن صوبوں میں اور ان صوبوں کے کن کن شہروں میں سفید سندل کی جو ہے وہ کاشت کی جا سکتی ہے؟ پنجاب میں کاشت کی جا سکتی ہے، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں اس کی کاشت سردی کی وجہ سے ممکن نہیں۔ دوستو، پنجاب میں اکاڑا، ساہیوال، پاک پتن، خانے وال، لودھراں، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اور یہ وہ میں نے بڑے بڑے نام بتائے ہیں۔ اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اب سندھ میں کن علاقوں میں اس کی کاشت کی جا سکتی ہے وہ نوٹ فرما لیں: کراچی، ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد، میرپور خاص، سانگڑ، عمرکوٹ اور اس جیسا درجہ حرارت رکھنے والے دوسرے تمام علاقوں میں۔ خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان، بنو، کوہاٹ، ٹانگ، چارسدہ، مردان، سوابی، ان علاقوں میں اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ بلوچستان میں جھل مگسی، سبی، نصیر آباد، اوستا محمد، قلعہ سیف اللہ، پشین، مستونگ اور اس سے ملتے جلتے جو علاقے ہیں ان میں اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ دوستو، بیسک انفارمیشن کے بعد سب سے اہم جو ویڈیو کا حصہ ہے وہ یہ ہے، اس کو نوٹ فرما لیں یا یاد رکھ لیں۔ جو وائٹ سندل ہے نا جی، یہ ایک جنگلی پودا ہے، اس لیے ہم اس کو جنگلی پودے کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے تو یہ کامیاب ہوگا اور اس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔
یہ ہماری روایتی فصلوں کی طرح نہیں ہے۔ ایک بات یہ آپ نوٹ میں رکھ لیں اپنے۔ اور دوسرا، یہ جو پودا ہے یہ اپنی خوراک زمین سے خود حاصل نہیں کر سکتا، اس کو اپنے وجود کے لیے، اپنے بقا کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے ایک ہوسٹ پلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو زمین سے اس کو خوراک دیتا ہے۔ وہ کس طرح دیتا ہے؟ وہ اپنی جڑوں کو، جو ہوسٹ پلانٹ ہے وہ سندل کی جڑوں کے ساتھ آپس میں مکس کر لیتا ہے، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور جو خوراک وہ حاصل کرتا ہے پھر وہ خوراک آگے اس پودے کو دیتا ہے۔ سندل کی کاشت میں ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں بن رہی ہے وہ دو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی، ہوسٹ پلانٹ کی سلیکشن۔ اگر آپ کے ہوسٹ پلانٹ کی سلیکشن اچھی نہیں تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ سندل کی کاشت کو کامیاب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری، اس کا فاصلہ، یعنی پودے سے پودے کا فاصلہ اور لائن سے لائن کا فاصلہ، اور 1 ایکڑ میں اس کی کاشت کا جو پیٹرن ہے، جو طریقہ ہے، اگر کوئی بندہ اس کو فالو نہیں کرتا تو وہ سندل کی کاشت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس سے پہلے کہ ہوسٹ پلانٹ، اس کی جو فاصلہ ہے، کھادوں کا پلان، بیماریاں، اس پر ڈسکس کریں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات اور دینا چاہوں گا کہ جو پودا آپ نے نرسری سے خریدنا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اچھی اور معیاری نرسری سے ہمیشہ پودے خریدیں، جس کے لیے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا رہا کیونکہ میں نرسری والا ہوں، میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے ملک کا جو کسان ہے اس کو فائدہ ہو، ہمارا جو کسان ہے وہ خوشحال ہو، اور وہ اپنی جو رقم ہے وہ صحیح جگہ پر صحیح طریقے کے ساتھ خرچ کرے، نہ کہ وہ بعد میں نقصان اٹھائے، ٹھیک ہے جی۔ پودا جو آپ نے لینا ہے وہ کم از کم 1.5 فٹ سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے، اس سے چھوٹا پودا آپ نے نرسری سے نہیں لینا۔ جب نرسری سے پودا خریدیں گے تو تھیلی کے اندر آپ کو اس کا ہوسٹ پلانٹ بھی ساتھ لگا ہوا نظر آئے گا، اس کے بغیر وہ گروتھ نہیں کرتا۔ وہ انینتھرا ہے، وہ اچھی کنڈیشن میں ہونا چاہیے، پھیلا ہوا ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی 4-5 پتے بھی ایک تھیلی میں ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے اور اس کو وہ خوراک دے رہا ہے۔ اچھا جی، اب پودا آپ نے سلیکٹ کر لیا۔ پودا جب آپ نے لے کے جانا ہے نرسری سے تو اس کو اپنے پاس 1-2 دن کے لیے رکھیں، پانی لگائیں جیسے ہی آپ کے پاس پہنچے۔ اگر ٹریول کر کے آپ لے کر گئے ہیں اس کو پانی لگا دیں اچھی طرح سے، 1-2 دن وہ پڑا رہے۔ اس کے بعد آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے وہ پودے زمین میں شفٹ کرنے ہیں، یہ گرمی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پودا لگانے کا جو موسم ہے وہ کون سا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ایک یہ کاشت ہو سکتی ہے اس کی فروری میں، یعنی کہ 15 جنوری کے بعد کورا جب ختم ہو جاتا ہے، فروری مارچ میں آپ اس کی جو کاشت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کی جو کاشت ہے وہ آپ 15 جولائی کے بعد اگست کا پورا مہینہ یعنی کہ ساون میں بھی اس کی کاشت کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، سندل کی خریداری کے بعد ہم نے خریدنا ہے جی ہوسٹ پلانٹ، جس کی سلیکشن ہم نے تبھی کر لینی ہے جب ہم نے اس کو لگانے کا ارادہ کرنا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، میں بار بار اس پر فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہوسٹ پلانٹ کی سلیکشن اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی سندل کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک ہوسٹ پلانٹ میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے وہ پہلے سن لیں۔ وہ جو ہوسٹ پلانٹ ہے وہ اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال تک اس کو خوراک پرووائڈ کرے، یعنی کہ اس کی جو ایج ہے وہ 30-40 سال ہونی چاہیے، اور وہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ وہ 15، 20، 25، 30، 35، 40 سال تک اس کو خوراک پرووائڈ کرے۔
میں 15 سے 40 تک کیوں گیا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں کہ اس طرح کیسے. ٹھیک ہے جی. بعض کا لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی بھی ہوسٹ پلانٹ ساتھ لگا دیتے ہیں، بلکہ ٹھوک دیتے ہیں. میں ٹھوک کہوں گا، لگانا نہیں میں کہوں گا. اب ہوگا کیا کہ جب آپ کا سندل کا پودا بڑھنا شروع ہوگا تو اس کو خوراک کی ضرورت زیادہ پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو جو سندل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوسٹ پلانٹ پوری کرے، یعنی کہ جتنی خوراک وہ اس سے مانگے اتنی وہ اس کو دے. یہ نہ ہو کہ سندل خوراک مانگے اور آپ کے ہوسٹ پلانٹ میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اتنی خوراک آپ کے پودے کو نہ دے سکے اور وہ مر جائے. جسے ہی وہ مرے گا اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کا سندل بھی مر جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلو وہ مر گیا میں جلدی جلدی ساتھ دوسرا پودا لگا لوں. نہیں، یہ جس دن آپ نے پہلی دفعہ لگائے ہیں جڑیں جو ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ اس کو خوراک پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ہوسٹ پلانٹ مرتا ہے تو وہ سندل بھی ساتھ ہی مرے گی. دوسری جو خوبی ہے ہوسٹ پلانٹ میں ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سایہ نہ کرتا ہو. اگر وہ زیادہ سایہ کرے گا تو آپ کا جو ہے یہ سندل وہ گروتھ نہیں کرے گا. تو اس لیے جو پہلا ہوسٹ پلانٹ ہے جو ان شرائط پہ پورا اترتا ہے وہ ہے کیجرینا. میں آپ کو کیجرینا کا پودا دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے. دوستو یہ ہے کیجرینا. ٹھیک ہے جی. اس کا میں آپ کو بڑا پودا بھی دکھاتا ہوں. اور یہ دیکھیے یہ ساتھ سندل لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سندل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ یہ جو اننتھرا ہے یہ لگا ہوا ہے جو اس کو بیسک خوراک پرووائڈ کر رہا ہے. یہ کچھ عرصے سے پرووائڈ کرے گا خوراک، پھر یہ نہیں کر پائے گا کیونکہ سندل کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو پھر اس کو جو وہ کیجرینا ہے وہ خوراک پرووائڈ کرے گا. میرے پاس کیجرینا کا ایک بڑا پودا بھی لگا ہوا ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، بلکہ میں آپ کو پاس جا کے دکھاتا ہوں. اچھا دوستو یہ ہے کیجرینا. ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پائن ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس کے جو پتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں. یہ بڑا پودا میرے پاس ایک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سایہ نہیں اتنا کرتا جس کی وجہ سے یہ بیسٹ آپشن ہے بطور فرسٹ ہوسٹ پلانٹ سندل کے لیے. اچھا جی. اب ہمیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک ہوسٹ پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم 2 ہوسٹ پلانٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا ہوسٹ پلانٹ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا نیم. ٹھیک ہے جی. ابھی یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیم ہم کیوں لگا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ نیم جو ہے یہ ایک آئلی پودا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو سندل ہے اس کی لکڑی کی ویلیو تب ہی بنتی ہے جب اس کے اندر آئل کی مقدار پیدا ہوتی ہے. وہ آئل ہی اصل میں سندل ہے اور وہی فروخت ہوتا ہے. اس کو وہ پروسیجر کرتے ہیں، وہ بڑے رولے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہم اس کے ساتھ نیم پودا لگائیں گے تاکہ وہ اس کے اندر جب اس کی جڑیں سندل کے ساتھ ملیں تو وہ اس میں جو آئل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے سندل میں وہ زیادہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ جو ہم تیسرا ہوسٹ پلانٹ لگائیں گے وہ ہے ہمارا لیمن. ٹھیک ہے جی. وہ آپ دیسی لگا لیں، چائنا لگا لیں، سیڈ لیس لگا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. اب ان سب کی جو ترتیب ہے یہ جو میں آپ کو ہوسٹ پلانٹ بتا رہا ہوں یہ میری ریسرچ کے مطابق تو یہ سب سے اچھے ہیں، باقی آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. تو ان کی جو ترتیب ہے کہ ان کو لگانا کس طرح ہے کھیت کے اندر وہ آپ سمجھ لیں. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا جی. فرض کر لیں کہ یہ ہمارے پاس 1 ایکڑ کا جو پلاٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سندل جو ہے یہ ہمیشہ مشرق سے مغرب کی طرف لگائی جاتی ہے. اس کو آپ نے شمال سے جنوب کی طرف نہیں لگانا. اچھا جی. سب سے اہم چیز سمجھ لیں کہ ہم پہلے کھیت کے چاروں جانب 10-10 فٹ کا جو فاصلہ ہے وہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے جی. کل کو ہم ادھر اپنی سیکیورٹی جو باڑ ہے وہ لگائیں گے جب ہمیں لگے گا کہ ہمارے سندل چوری ہو سکتی ہے. اس کے لیے پھر میں علیحدہ ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی.
اچھا جی، اب 10 فٹ فاصلہ چھوڑ کے سب سے پہلے جو ہم پودا لگائیں گے وہ لگے گا سندل کا، ٹھیک ہے جی۔ سندل سے سندل کا جو فاصلہ ہوگا وہ 15 فٹ ہوگا، اور جو لائن سے لائن کا فاصلہ ہوگا وہ بھی 15 فٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوگا کیا کہ یہاں پہ پہلا سندل کا پودا لگے گا، اس سے 7.5 فٹ کے بعد ہم کیجرینا لگائیں گے، پھر ہم اس سے 7.5 فٹ بعد سندل لگائیں گے، یعنی کہ جو سندل سے سندل ہے وہ 15 فٹ پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم اس کے اندر ایک پودا نیم کا لگا دیں گے 7.5 فٹ کے فاصلے پر، پھر 7.5 فٹ کے فاصلے پر سندل آ جائے گی، پھر کیجرینا آ جائے گا، پھر سندل آ جائے گی، پھر نیم آ جائے گی، اس کے بعد پھر سندل آئے گا، ٹھیک ہے جی، پھر کیجرینا آئے گا، پھر سندل آئے گا، پھر نیم آئے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ ہم نے پورے 1 ایکڑ میں یہ پودے لگانے ہیں۔ اب یہاں سے جو یہ تو پودے سے پودا تھا، اب لائن سے لائن بھی 15 فٹ ہوگا، اور یہ جو درمیان والا 7.5 فٹ کا ایریا ہے نا، اس میں ہم نے یہاں پہ ہم لیمن لگا دیں گے 10 فٹ کے فاصلے پہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بھی سندل کی جو گروتھ ہے اس میں ہمیں ہیلپ کرے گا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس جگہ پہ درمیان میں لیمن لگایا جاتا ہے وہاں پہ سندل کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس فاصلے کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ہم پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ 20 فٹ کر سکتے ہیں اور درمیان بھی 20 فٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری ترتیب ہے ہمارے ایک پلاٹ کی۔ اچھا دوستو، اس ترتیب کے ساتھ ہمارے 1 ایکڑ میں جو سندل ہے اس کے 188 پودے لگیں گے، کیجرینا کے 84 لگیں گے، اور نیم کے بھی 84، اور جو لیمن ہے اس کے 264 پودے لگیں گے۔ امید ہے جی پودوں کی جو ترتیب ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے جو مسئلہ آتا ہے وہ پانی کا ہے اور کھادوں کا ہے۔ جو پانی ہے اس کو یہ زیادہ پسند نہیں کرتی، پانی اس کو بالکل تھوڑا آپ لوگوں نے لگانا ہے، ایون کہ 5-7 سال بعد اس کو سال میں صرف 1-2 دفعہ پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور 8 سے 10 سال بعد 12 سال بعد اس کو پانی دینا، سال میں بھی آپ نے پانی نہیں دینا، اور بس پھر وہ جو ہوسٹ پلانٹ ہمارے لگے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت ہمیں پانی دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ جنگلی پودا ہے۔ اچھا جی، کھاد اس کو، کیونکہ یہ جنگلی پودا ہے اس کو کھاد کی ضرورت نہیں، یہ ایک سست رفتار پودا ہے، آپ جتنی مرضی ڈی اے پی، یوریا جو مرضی ڈال لیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس نے اپنی ترتیب کے ساتھ، اپنی ایج کے ساتھ ہی گروتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، جو آرگینک کھادیں ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو یہ پسند کرتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پودا لگانے لگیں تو اس کے اندر فی پودا جو ہے وہ 1-2 کلو جو ورمی کمپوسٹ ہے وہ آپ شامل لازمی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ورمی کمپوسٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی آرگینک جو کھاد ہے وہ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آرگینک ہی چاہیے۔ ایون کہ میں نے کہیں کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جب یہ پودا تیار ہوتا ہے تو جو بندہ اس کو خریدتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر اس میں کھادوں کا عناصر پایا جائے، کیمیائی عناصر پایا جائے، ایک تو وہ جو آئل بنتا ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی بنتی ہے، اور دوسرا وہ زیادہ نہیں بنتی، اس لیے وہ جو لکڑی ہے وہ کارآمد، مطلب سمجھ لیں کہ سستی سیل ہوتی ہے، اس لیے اس کو آپ نے آرگینک ہی رکھنا ہے، آرگینک ہی آپ نے ان کو جو بھی چیزیں دینی ہیں وہ دینی ہے۔ اچھا جی، اب اس کی ہم سیل پر بات کرتے ہیں کہ اس کی جو سیل ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ اچھا، پاکستانی جو اکثر میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہیں ان میں لکھا ہوا تھا یا لوگوں دوستوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے پتے بھی سیل ہوتے ہیں، اس کی جو چھلکا ہے وہ بھی سیل ہوتا ہے، اس کی شاخیں بھی سیل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں کاسمیٹکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن محدود پیمانے پہ استعمال ہوتی ہیں، اس کا کوئی اتنا جو خاص فائدہ ہے وہ آپ کو نہیں ہونے جا رہا، ٹھیک ہے جی۔ سندل کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ صرف جو ہارڈ ووڈ بنتی ہے جس کے اندر آئل ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اسی کی ہی آپ کو پرائز ملتی ہے۔
ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس پہ بھی تھوڑا سا یہاں پہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. جو پتے ہیں اس کا وہ کہوہ وغیرہ آپ بنا کے پی سکتے ہیں. اچھا جی, وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے جی یہ 15 سال کے بعد اس کے اندر یا 8 سال کے بعد خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور آپ 12 سے 15 سال کے بعد سندل کو فروخت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے جی, جو سندل ہے ہاں اس کے اندر 8 سے 10 سال بعد جو ہے وہ خوشبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. فرض کریں کہ 10 سال بعد آپ کی سندل کے اندر خوشبو پیدا ہوگی, اس کے اندر ہارڈ ووڈ جو بننی ہے وہ شروع ہو گئی اور وہ آپ کے ایک پودے میں بنی ہے 5 کلو. ٹھیک ہے جی, یہ 12 سال کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور آگے 12 سے جو 15 سال ہے نا, جتنی ہارڈ ووڈ بنی ہے آپ کی 1 سال سے لے کے 15 سال تک, اس سے ڈبل مقدار میں وہ آگے والے جو 12 سے 15 سال کا عرصہ ہے اس 3 سال میں وہ بنے گی. ٹھیک ہے, اس لیے سندل کا جو پودا ہے جتنا پرانا ہوگا, اسی لیے میں نے ویڈیو میں بات کی تھی 15 سال 20 سال 25 30 35 40 سال کی, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ 15 سال کے بعد آپ کے پورے 1 ایکڑ میں آپ سارے پودوں کے اندر ہارڈ ووڈ آپ کی تیار ہوگی اور آپ ایک ساتھ اس کی کٹائی کر دیں گے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہاں 12-15 سال بعد کوئی ہو سکتا ہے آپ کے پورے کھیت میں کوئی 2 4 10 12 15 20 پودوں کی کٹائی ہو, اس سے 2-4 سال ٹھہر کے پھر کوئی 20 پودوں کی کٹائی ہو, پھر کوئی 4-5 سال ٹھہر کے, یعنی کہ جتنا عرصہ زیادہ ہوگا اتنی اس کے اندر جو ہارڈ ووڈ ہے وہ زیادہ مقدار میں اور اچھی کوالٹی کی تیار ہوگی. اور اینڈ پہ 35-40 سال کے بعد کچھ پودے ایسے ہوں گے جن میں 1 کلو بھی آپ کو وہ ہارڈ ووڈ جو ہے وہ نہیں ملے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک پودا 10 سال بعد ہو گیا ہے جی 5 من کا, تو 5 من جو ہے وہ ہارڈ ووڈ آ گئی. نہیں, اس 5 من کے اندر سے ہو سکتا ہے آپ کو 1 کلو ہارڈ ووڈ ملے, ہو سکتا ہے آپ کو اس کے 2 کلو ہارڈ مل جائے, یا ہو سکتا ہے کہ 20 کلو مل جائے. کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, یہ آنے والا وقت بتاتا ہے. اچھا جی, اب اس کو سیل کہاں پہ کرنا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہوگی. دیکھیں, جو جہاں تک سیل کی بات ہے تو وہ پاکستان میں تو ابھی مارکیٹ نہیں ہے, انڈیا میں ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. جب ہمارے پاس کوئی چیز دستیاب ہوگی تو کسٹمر کا مسئلہ نہیں ہے, کسٹمر ان جیسی چیزوں کے لیے دوڑتا چلاتا ہے. وہ تو آپ نے آواز لگانی ہے نا کہ میرے پاس 20 سال پرانا ایک سندل کا جو باغ ہے وہ کھڑا ہوا ہے یا جنگل کھڑا ہوا ہے, تو وہ خریدار آپ کے پاس پہنچ جائیں گے, وہ سیل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جاتی ہے قیمت. قیمت کا جو ہوگا انحصار وہ آپ کی جو ہارڈ ووڈ ہے اس کی کوالٹی پہ ہوگا اور اس کی مقدار پہ ہوگا. یہ جو اب 2025 کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی جو ریٹ چل رہے ہیں وہ تقریباً 5,000 پر کے جی سے لے کے 35-40 ہزار پر کے جی تک اس کا ریٹ ہے. 35-40 ہزار 50 ہزار پر کے جی لکڑی اس کا ریٹ ہوتا ہے جس درخت کی عمر کم از کم کوئی 40-50 سال ہو. ٹھیک ہے جی, اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 15 سے 20 سال بعد جو آپ سندل سیل کریں گے, آج اگر 5,000 پر کے جی ریٹ ہے تو آنے والے 20 سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ جتنی تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, تو وہ کوئی 25-30 ہزار پر کے جی کے حساب سے آپ کا وہ سیل ہو سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے اس کی بیماریوں پر. اس کو جو بیماریاں آتی ہیں وہ فنگس کی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے جو سندل کو ڈسٹرب کرتی ہے یا جو سندل کے پودے کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ اوور واٹرنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس لیے جو اینٹی فنگی سائڈ ہے وہ ہم نے استعمال کرتے رہنا ہے. اسی طرح جب پودا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کیڑا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, جو اس کی جو کہتے ہیں لکڑی کے اندر جا کے اس کو کھاتا ہے, دیمک لگتی ہے, اس کے لیے
مختلف جو ہے وہ جیسے کلوری پیریفاس ہے یا کسوگامائسین یا یہ جو ہے فنگس کے لیے کسوگامائسین ہو گیا، اس طرح کی جو اینٹی فنجیسائڈ چیزیں ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سندل کی کاشت کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک لمبے عرصے کی سرمایہ کاری ہے، آپ کے پاس اگر رقبہ زیادہ ہے تو کوشش کر کے کم از کم آپ کے پاس سندل کا جو 1000 پودا 15-20 سال کے بعد تیار ہو، آپ کے جنگل میں موجود ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 15-20 سال بعد آپ کے پاس 1000 پودا ہو تو آپ کو اس کے لیے کم از کم 1500 پودے لگانے پڑیں گے۔ اس کے لیے 2، 4، 5، 6 ایکڑ جتنی ایکڑ رقبہ ہے اتنے ایکڑ پہ لگائیں تو اچھی انکم ملے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سارے پودے ایک ہی دفعہ سیل ہو جاتے ہیں، نہیں، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی کہ اگر آپ 15 سال بعد اس کی سیل شروع کرتے ہیں تو آپ اگر صبر کر سکتے ہیں تو آپ 50-60 سال تک بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر سال تھوڑی ہر سال کچھ 2، 4، 20، 15 پودے آپ سیل کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے انفارمیشن دی ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ہمیشہ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو اچھی اور پائیدار جو معلومات ہے وہ فراہم کرتا رہوں، اور آپ کو زراعت کے ریلیٹڈ ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو مختلف چیزوں کے متعلق مختلف کاروباری آئیڈیاز، اس طرح کی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ابھی سندل کی کاشت کے بارے میں بہت ساری چیزیں اور تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے لیے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر اس پہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو بناتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا دوست حسن اشرف، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔